اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی حساس موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہر چیز کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ زمین آسمان اللہ نے پیدا کیے، تمام مخلوق اللہ کی ہے اور اس کا ذمہ دار اللہ ہے، نہ کہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی انسان ہے۔ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ انسان کا دنیا میں کچھ بھی نہیں، عطا کہ وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں، انسان اپنی جسم کا بھی مالک نہیں۔ زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اس میں کمی اللہ کرتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو کون اس کے ساتھ جاتا ہے؟ کون اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ تو انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اس کا مددگار اللہ ہے۔ ہر چیز کا مددگار اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو دین اسلام ہے، جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ اس میں بھلائی ہے۔ جو بھی اس دین پر عمل کرے گا، اس دین میں داخل ہوگا، اس دین کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ آسانی میں رہے گا، اس کے نزدیک مشکلات نہیں آئے گی، اللہ کی عبادت کرے گا، اپنا رزق تلاش کرے گا۔ معزز حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے مجبور لوگ ہیں، کتنے لاچار لوگ ہیں، کتنے دنیا میں بیمار ہیں۔ تو ان کا ذمہ کسی انسان نے اٹھایا ہوا ہے؟ ایک دن کوئی کسی کو روٹی دے تو دوسرے دن وہ پریشان ہو جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی یہ مخلوق ہے، اللہ اس کو رزق دیتا رہتا ہے۔ انسان کسی کو ایک دن 10 روپے دے تو احسان جتلاتا رہتا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، کبھی اللہ نے بھی انسان کو احسان جتلایا؟ تو جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ جب وہ اپنے جسم کا وارث نہیں ہے، حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ دوسرے کی کیا حفاظت کرے گا؟ حفاظت تو اللہ کے پاس ہے، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کے وسیع خزانے ہیں جہاں کمی نہیں آتی۔ تو پھر انسان لوگوں کے آسرے کیوں لوٹتا ہے، لوگوں کے پیچھے کیوں جاتا ہے، جب ہر چیز ہی اللہ کی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میری عبادت کر، نماز پڑھ، تجھ پر رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو جب انسان عبادت سے غفلت کرتا ہے، ظلم پر اتر آتا ہے، تو پھر وہ ہر مشکلات کا شکار بن جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے، پھر ظلم پر اتر آتا ہے، تو وہ پھر ہر چیز کا شکار ہوتا ہے، بری چیزوں کا شکار ہوتا ہے، پھنستا رہتا ہے، اس پر مشکلاتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے
تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بدی اور گمراہی وہی شخص کرتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، وہی گمراہی کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ جو علم والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو اللہ کا اور اس کے رسول کا راستہ بتاتے ہیں، وہ کسی پر احسان نہیں کرتے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے علم والے لوگوں پر ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے احکام بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعاً حکم نہیں دیا کہ آپ لوگوں کو قتل کرو، لوگوں کو مارو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ جب تمام مخلوق کا حساب کتاب اللہ لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حساب لینے والا نہیں۔ عذاب دینے والا اللہ ہے، جنت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا، اللہ جسے چاہے گا دوزخ دے گا۔ وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ ہمارا کام جو ہے، جو ہم اسلامی بھائی ہیں، اسلام میں داخل ہیں، اسلام کے مطابق عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، پھر مخلوق خدا کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ ہمارا صرف یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائیں۔ ہدایت دینی اللہ کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتائیں، خود بھی عمل کریں اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دیں۔ ہماری صرف یہ ڈیوٹی ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں۔ ہم خود بھی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، جو ہمیں شریعت نے حکم دیا عبادت کرنے کا، زندگی گزارنے کا، اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دیں۔ ہمارے ذمہ صرف یہ کام ہے۔ ہم دعا انسان دے سکتا ہے، دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ معزز حضرات اندازہ کریں، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ کوئی کسی کی کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا۔ انسان میں قبر میں جاتا ہے، کوئی اس کی جگہ سوال و جواب دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کوئی اس کے ساتھ جاتا ہے؟ نہیں جاتا، بلکہ اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، چاہے جتنا بھی سکا ہو اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو قبر میں جاتا ہے، جو فوت ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کا خود ذمہ دار ہے، اس کے جسم کے دوسرے لوگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر اس نے اللہ کی عبادت کی، دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزار کے گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا رہا، تو وہ کامیاب ہے۔ جو دین کے خلاف چلتا رہا تو وہ ناکام ہو گیا۔ علم والے جو لوگ ہیں، ان کا کام صرف بتانا ہے، زبردستی کسی کو عمل نہیں کرا سکتے۔ یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، نہ اس کے رسول نے اختیار دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مار مار کر سیدھے راستے پر لائیں، نہیں۔
اسلام کی بنیاد اخلاق پر رکھی گئی۔ بھائی جان، ہمارے چینل کا نام ہے راجہ اسلامی چینل 123 سوابا۔ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو منگوانی ہو تو اس پتے پر منگوا سکتا ہے۔ ہمارا جو یہ چینل ہے یہ مشورے والا چینل ہے، تو ہم کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام کے اندر زیادتی کرنا منع ہے۔ اسلام کی بنیاد اخلاق پر رکھی گئی ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، نہ کہ جبر سے پھیلا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کسی کو فالج پڑ جاتا ہے تو کون اس کے پاس آتا ہے؟ بیوی بچے ہوں تو وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں اگر 1 2 سال 4 سال جیے تو جو اس کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں یا جو اس کو پارٹی میں شامل کرتے ہیں وہ بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا اس وقت کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اس کا کون مددگار ہوتا ہے؟ اللہ۔ کسی کی کوئی نبینہ ہو جاتا ہے، کون اس کو نظر دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ پھر تو اس کو پکڑ کے سڑک بھی کوئی پار نہیں کرا تھا، تو اس کا اس وقت کون مددگار ہوتا ہے؟ اللہ۔ بازو ٹوٹ جائے، کچھ ہو جائے تو پھر انسان محتاج ہو جائے تو کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ سب دنیا بری تو نہیں ہے نا، اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا راستہ، اس کے رسول کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے احکام، اس کے رسول کے احکام مخلوق خدا کے آگے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ تو انسان اپنے جسم کی خود ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کا۔ وہ اپنے نیکی اور بدی کا خود جواب دے گا، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں جواب دے گا۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں سجا کھپے؟ کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا۔ انسان جب بھی بخشا جائے گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا، نیکیاں کرنے کی وجہ سے بخشا جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ اللہ جسے چاہے بخش دے۔ کوئی گنہگار ہے تو وہ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تو قادر، کریم، غفور، رحیم ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا نہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے، انسان کا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کیا ہے انسان کا؟ انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو ہر چیز اس کی وارث سام لیتے ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو وہ فتنے میں مبتلا رہتا ہے۔ نیکی بھی کر سکتا ہے اور فتنہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فتنہ اختیار، جو فتنہ کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا، جو نیکی کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ واضح پیغام اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے وضاحت سے بیان فرمایا کہ نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے، بدی کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ ویسے کوئی لام کاف ہمارے یہ ہے جی وہ ہے جی فلانا ٹمکانا، تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری سفارش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا چاہیے اللہ سے۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو حکم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی حکم کے مطابق ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور زندگی بھی گزاریں۔ نیکی کا لوگوں کو حکم دیں، بدی سے لوگوں کو منع کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، عمل ہمارا کم ہو گیا ہے۔ باتیں ہم بہت کرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن عمل سے کمزور ہو گئے ہیں، تقویٰ ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔
عمل ہمارا کمزور ہو گیا ہے. تو جو زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ بڑبڑاتا ہے. دیکھو نا، پانی کم ہو تو مچھلی زیادہ سپیڈ پکڑ لیتی ہے، تو جب پانی زیادہ ہو تو پھر وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ پھڑک نہیں سکتی. کم پانی میں وہ پھڑک سکتی ہے لیکن زیادہ پانی میں پھڑک نہیں سکتی. جو عمل والا آدمی ہوتا ہے، جو نیت اور عمل کا پکا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. جس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ پکی نشانی ہے. وہ پھر باتیں زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر بداخلاقی پر اتر آتا ہے. کسی نے پوچھا تھا پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ چول بندے کی کیا نشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بولنے کا وقت آئے تو خاموش ہو جائے. تو جب خاموش ہونے کا وقت ہو تو رولا ڈال دے. تو اس لیے ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو اکٹھا کریں. ہمارا کام ہے امت کو یکجا کرنا. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ امت کو بکھیرنا. جو امت کو یکجا کرتے ہیں اصل میں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں. جو امت کو بکھیرتے ہیں اصل میں وہ گمراہی کا کام کرتے ہیں. فساد ایک ایسی چیز ہے، جس چیز میں بھی فساد آ جائے، گھر میں فساد آئے تو گھر ختم ہو جاتا ہے، بربادی اس کی ہو جاتی ہے. دین میں اگر انسان فساد شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر دین تو ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اسلام میں نیکیاں ہیں، بدی نہیں ہے. تو جب ہم الٹ چلیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، نیکی کا حکم کریں، بدی سے لوگوں کو منع کریں. یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.